چلو اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، یہ جو آیت ہے نا، یہ آج کے مسلمانوں میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے، گروپ ہے جس پہ یہ آیت لاگو ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے بعد ہے نا، فخلف خلف، ایسے لوگ ان کے جانشین بنے، ایسے لوگ ان کے سکسیسر بنے، ہے نا، جن لوگوں نے کیا کیا، ورث الکتاب، ہے نا، ان لوگوں نے کتاب کو وراثت میں پایا۔ وراثت کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے باپ دادا سے ان کو کتاب ملی۔ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، التورات، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کتاب کو یعنی تورات کو وراثت میں پایا اپنے باپ دادا سے۔ پھر وہ لوگ کیا کرنے لگے، یأخذون عرض هذا الادنى، وہ لوگ اس بہت ہی کمتر چیز کے لیے، ہے نا، اس کو کیا کرنے لگے، یہ سمجھیں کہ اس کو ختم کرنے لگے، ٹھیک ہے، بہت ہی کمتر چیز کے لیے۔ کمتر چیز سے یہاں پہ مراد کیا ہے، یہاں پہ ہے دنیا۔ دنیا جو جس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرنے لگے، ہے نا، یہ لوگ لینے لگے اس دنیا کے یا اس کمتر چیز کے مال کو۔ عرضن کے معنی یہاں پہ کیا ہے، مال، ہے نا، عرضن کے معنی معلوم جمع اموال، کہ یہاں ادنا سے مراد کیا ہے، الدنیا، الدنیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ جو ادنا چیز ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کے مال کو وہ لینے لگے، ہے نا۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے نا، مولویوں کا، جو کیا کرتا ہے کہ قرآن پاک کو بیچ کر کے اور پیسے کماتا ہے کہ نہیں، بتائیں، ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی۔ چلے وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جو بھی وہ برائیاں کرتے تھے، قرآن پاک کی آیتوں کو بیچ بیچ کے پیسے کماتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے بعد میں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا کہتے تھے، ہمیں معافی تو مل ہی جائے گی، ہے نا، اور اگر کچھ مال متا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ، کچھ مال، ہے نا، یا اس کے جیسی کوئی چیز ان کے پاس آ جائے، یأخذوہ، تو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ ارزن کا معنی یاد رکھیے گا، ورنہ پھر آپ ارزن کو ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ ارزن کا معنی کیا ہے بتائیں، مال، ہے نا۔ اگر کوئی مال یا اس کے جیسی کوئی چیز ان کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں، اور لے کر کے وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، جو مال دیتا ہے اسی کے حق میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ آج بھی کر رہے ہیں ایسا کام۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، ہے نا، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، یہاں پہ علا جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے، خلافن کے معنی میں، ہے نا، ضدن کے معنی میں۔ کیا کہتے ہیں، کیا ان سے کتاب میں، ہے نا، میثاق الکتاب، کتاب کے اندر یہ وعدہ نہیں لیا گیا، الم یؤخذ، کیا ان سے نہیں لیا گیا، میثاق الکتاب، کتاب کے اندر یہ وعدہ، اللہ یقولو، کہ وہ لوگ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق بات، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کتاب کے اندر، کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، تورات، ہے نا، کتاب تورات کے اندر کیا اللہ نے ان سے وعدہ نہیں لیا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی بات کہیں گے تو حق کہیں گے، ہے نا، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، جھوٹی باتیں بیان نہیں کر کے، اللہ نے یہ وعدہ نہیں دیا ان سے، ٹھیک ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو چیز اس کے اندر ہے اس کو ان لوگوں نے نہیں پڑھا، ہے نا، ان لوگوں نے بھی اس کو پڑھ لیا ہے، جو چیز تورات کے اندر اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے، دار الآخرت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے دار الآخرت اچھی جگہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، کیا ان کو یہ عقل نہیں ہے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے گروپ کو بیان کر رہے ہیں جو کیا کرتے تھے، مالداروں سے پیسہ لے کر کے ان کے حق میں فتویٰ دے دیا کرتے تھے، ہے نا، وہ بتاتے تھے دیکھو قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا، ان کے حق میں فتویٰ دے دیا، پیسہ لیا ان کے حق میں دے دیا فتویٰ۔
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید نازل کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو یہاں پہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن آج اپنی امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. چلو اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب اللہ کو تھامے رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم صالحین کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو بالکل مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہے نا، تو یہ صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور نیک لوگوں کے ثواب کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا. یہاں پہ اس میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ عبداللہ بن سلام و اصحابہ، ہے نا. عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودی عالم تھے اور ان کے ماننے والے. تو اس طرح کے جو لوگ تھے یہودیوں میں بھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے. کل بھی عبداللہ بن سلام کا تذکرہ آیا تھا، تو عبداللہ بن سلام کو آپ جان چکے ہوں گے. چلو اب یہ ایک عذاب. یہاں پر کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے نا. یہاں پہ بھی کتاب سے مراد التوراہ ہے، لیکن اس کو آپ اپنے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ تورات ہے. چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عذاب کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا. کیا کیا؟ لٹکا دیا ان کے اوپر. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ پہاڑ سایہ ہو، کوئی سایہ ہو. سایہ جیسے آسمان کا سایہ اوپر آ جاتا ہے نا، تو ویسے ہی ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا تھا. ٹھیک ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے نا. ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عذاب تھا جو اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر مسلط کیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہے نا. یعنی اللہ نے کیوں یہ کیا تھا کہ ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم تورات کو نہیں مانو گے، تورات کے احکام پہ نہیں چلو گے، تو یہ جو پہاڑ ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر ابھی لٹکایا ہے، اس کو تم پر گرا دے گا اور تم اسی کے نیچے دب کے مر جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی اور پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا، ہے نا، تو اور جب ان کو لگنے لگا کہ پہاڑ بس گر ہی جائے گا، اب ان کے اوپر وہ مر جائیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کو جو چیز ہم نے دی ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز دی ہے بتائیں؟ تورات، ہے نا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم اس کو یاد رکھو جو اس کے اندر ہے، یعنی تورات کے اندر جو احکام نازل کیے گئے ہیں اس کو یاد رکھو، اس پہ عمل کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم بھی متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے. جو کچھ اس میں بتلایا اس پہ یاد رکھو، اس کو اچھی طرح، تاکہ تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو اور برائیوں سے بچ جاؤ. چلو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ، دیکھیں اذ جہاں پہ بھی آئے گا نا، کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کل سے آج تک میں 5-6 جگہ پہ اذ آیا ہے. تو اذ جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ یاد دلا رہے ہیں. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں اذ مانا ہو اذکر، ہے نا، یاد کرو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے، ہے نا، بنی آدم کو، یا ان کی پشت، بنی آدم سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ بنی آدم سے پشت سے نکلی ہوئی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جمع کیا، ہے نا. جی. تو یہاں پہ ظہور جو ہے یہ کیا ہے بتائیں؟ ظہور کیوں یہ ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ بدل اشتمال بن رہا ہے نا. جی. بدل اشتمال کس کا بدل اشتمال ہے؟ بنی آدم کا. ٹھیک ہے. بنی آدم کا بدل اشتمال ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی آدم کی پیٹھ بنی آدم کے جسم کا ایک حصہ ہے، اسی لیے وہ بدل اشتمال ہے اس کا. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
جب تمہارے پروردگار نے تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے، اس کی پیٹھ سے، ہے نا، ان کی اولاد کو نکالا. ذریتن، ذریتن کی جمع کیا ہوتی ہے بتائیں؟ ذریات. ذریات. بہت اچھا. تو ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب دنیا اللہ نے بنائی تھی، اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آنے والے، ان سب کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ آئے گا، یہ کس وقت آئے گا. وہ ساری چیزیں اللہ نے جب تقدیر لکھ دی تو پھر ساری مخلوق کو، جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اللہ نے جمع کیا. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جگہ تھی نہیں، دن یہ تھا عرفہ کا دن. کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن، ہے نا. عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، سب کی روحوں کو. اور ان سب کی شکل کیا تھی؟ ان سب کی شکل چیونٹیوں کی شکل تھی، ہے نا. اعلی شکل نملی، چونٹیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا. ٹھیک ہے. ساری ذریات کو، آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں قیامت تک آئیں گی، ان سب کو اللہ نے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہے نا. وہ شہادت، ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الست، شہادت الست. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گواہی لی تھی. تو وہی اسی واقعے کا بیان ہے یہ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہے نا. ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، خود ہی گواہی دی تھی. اللہ نے خود ان سے گواہی لی تھی. کیا گواہی لی؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، قالو بلا، ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں. بلا، بلا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا، ٹھیک ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے گواہ بنا دیا. کس چیز کو؟ ان تقولوا یوم القیامتی، کہ تم قیامت کے دن یہ بات کہو گے، انا کنا عن هذا غافلین، کہ ہم تو ان ساری چیزوں سے غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جب تم قیامت کے دن یہ بات کہو گے نا، تو میں اس وقت تمہاری یہ جو تم نے جو بلا کہا تھا، الست بربکم کے جواب میں بلا، تو یہ بات کو میں وہاں پہ بطور گواہی پیش کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اور یہ بات گواہی بن جائے گی، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے پہلے ان سے وعدہ لے دیا تھا، سارے انسانوں سے وعدہ لے دیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور پھر اللہ نے کہا شہیدنا، ہم نے اس بات کو کیا کیا؟ گواہی بنا دی. گواہی بنا دی کہ اب تم قیامت کے دن جب کہو گے کہ ہم تو اس سے غافل تھے، تو اس وقت یہ گواہی پیش کی جائے گی کہ دیکھو تم نے کہا تھا ایسا. ٹھیک ہے. تو یہ کافروں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذ سے مراد کیا؟ اذکر، ہے نا. اذکر حین اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، تو یہ بدل استعمال ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ بِأَنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ مِنْ سُلْبِ بَعْضٍ مِنْ سُلْبِ آدم نسلاً بعد نسل. تو پشت ہی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے بنانے کا جو مادہ ہے، جس سے انسان بنتا ہے، وہ پشت میں ہوتا ہے، پیٹھ میں ہوتا ہے نا. ریڑھ کی ہڈی میں ایک جگہ اللہ نے بنا دی ہے، وہیں پہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اسپم کہتے ہیں. تو وہ جو تھا نا، اسی لیے یہاں پہ ظہور کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. تو سب کو اللہ نے جمع کر دیا. ٹھیک ہے. کہاں جمع کیا؟ یہ جگہ کا نام ہے الدر نعمان. ٹھیک ہے. کہاں جمع کیا؟ در نعمان، یہ جگہ ہے. اور کس دن جمع کیا؟ یوم عرفہ کے دن. یوم عرفہ میں، عرفہ کے دن جمع کیا. وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَرَكَّبَ فِيهِمْ عَقْلًا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ قَالَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَنْتَ رَبَّنَا. سارے لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا بذالک والاشہاد اللہ یقول، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو گواہی بنا دی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ انا کنا عن ھذا التوحید غافلین، کہ یہ جو اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے، اس سے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لا نعرف، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ باتیں تم نہ کہہ سکو، اسی لیے ہم نے یہ گواہی تم سے لے لی تھی.
ٹھیک ہے نا. تو کون سی جگہ تھی یاد رکھیے گا, در نعمان. اور کیا کہتے ہیں دن کون سا تھا, عرفہ کا دن, جس دن اللہ نے گواہی لی تھی سارے انسانوں سے. اور کس شکل میں ان کو جمع کیا تھا بتائیں؟ چونٹیوں کی شکل میں, ہے نا, نمل کی شکل میں. چلیں. ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. اب دیکھیں, لوگ کہتے تھے نا, یہ کافر کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو بت کی ہی پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں, تو ہم کیسے نہیں بت کی پوجا کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے باپ دادا بت کی پوجا کرتے نہیں آئے تھے. تمہارے باپ تو آدم ہے, آدم تھوڑی بت کی پوجا کرتے تھے. اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے بت کی پوجا کرنی شروع کی, وہ گمراہ ہوئے. تو تم, اور جب ہم نے تم کو عرفہ کے دن در نعمان میں جمع کر کے گواہی لی تھی, تو تم سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہے نا, آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. تو پھر تم اپنے باپ دادا کے دین پر کیوں چلنے لگے؟ تم کو تو ہمارے دین پر چلنا تھا نا. اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہو گئے, کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. او تقولو, یا قیامت کے دن وہ لوگ یہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے ہی شرک کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو ان کی بعد ان کی اولاد میں تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا تھا وہی ہم کرنے لگے. پھر کیا کہیں گے؟ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, کہ یہ اللہ پاک, کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے کام کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جنہوں نے غلط کام کیا. اَفَتُهْلِكُنَا, کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے, بیما, اس کی وجہ سے, ما فعل المبطلون, جو باطل کام کرنے والوں نے کیا ہے. یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیں, یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے لوگ جو باطل پرست تھے. ہاں, یعنی ہمارے باپ دادا جو غلط کام کر کے گئے, تو کیا اس کی وجہ سے آپ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے؟ تو یہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے تو وعدہ کیا تھا, تم باپ دادا کے دین پہ کیوں چلنے لگے, ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا سمجھانے کے لیے, نبی بھیجے, ان کی بات کیوں نہیں مانی تم نے, ہے نا. تو ساری چیزیں اللہ گواہی کے طور پہ سامنے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, کہ یہ سب بہانہ نہیں چلے گا تمہارا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرنے لگے. تو یہ سب نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, چلیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں, کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہ شاید وہ لوگ اپنے کفر سے واپس آ جائیں, ہے نا, لوٹ آئیں دین کی طرف, کفر کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آیات سے مراد کیا ہے؟ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ مَا بَيَّنَ الْمِثَاقِ, کہ میثاق جو ہے, میثاق الست, اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق الست. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ ورڈ, میثاق الست, میثاق الست, میثاق الست کہتے ہیں اس کو. جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ میثاق الست کو بھی گواہی کے طور پہ پیش کریں گے, ہے نا. اور جو اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں, زمین بنایا, آسمان بنایا, ہے نا, آس پاس میں جتنی نشانیاں بنائی, ان سب کو بھی بطور گواہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. چلے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, اور ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے, تلاوت کیجئے, ہے نا, اتلو, تلاوت کیجئے محمد. کن کے سامنے؟ یہود کے سامنے. نبأ الذی, اس خبر کے بارے میں ان کو بتلائیے, وہ خبر, نبأ, وہ خبر, الذی اتیناہ آیاتنا, ہے نا, کون سی خبر؟ کہ ہم نے اس کو, یعنی اس آدمی کی خبر بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی. ٹھیک ہے, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, پھر وہ اس سے پھسل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, تو وہ شخص بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے بلعم بن باعورہ کا. بلعم بن باعورہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بتائیں. دیکھیں, بلعم بن باعورہ جو ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں بہت بڑا اللہ والا تھا, بہت بڑا ولی اللہ تھا. یہ کیا تھا؟ ولی اللہ. دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. ٹھیک ہے,
اس کے پاس شیطان نے اس کو بہکانا شروع کیا، اور پھر اس کے پاس پہنچے یہودی لوگ، ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اے بلعام بن باورہ، تم تو اللہ کے بہت قریب ہو، ہے نا، تم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہو، تو ایسا کرو تم ہارون اور موسیٰ کے لیے بد دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو بلعام بن باورہ جو ہے یہ اپنے گھمنڈ میں، اپنی عبادت کے گھمنڈ میں، اس نے نبی کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذی اتیناہ آیاتنا، ہم نے بلعام بن باورہ کو اپنی نشانیاں دی تھی، یعنی اللہ کے بہت قریب تھا، وہ ولی تھا اللہ کا، لیکن اس نے کیا کیا، بغاوت کیا اللہ سے، ہے نا، شیطان کے بہکاوے میں آیا، اور پھر بلعام بن باورہ نے بد دعا کی، کس کے لیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اسلام کے لیے، تو اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا، اور عذاب کیا تھا، بلعام بن باورہ کی جو بد دعا تھی وہ اسی کے اوپر لوٹ کے آ گئی، اور وہ کتے کی طرح ہانکتا رہتا تھا، اس کی زبان باہر نکل گئی منہ سے، جیسے کتے کی زبان پیاس سے نکل جاتی ہے، ویسے ہی بلعام کی زبان لٹک گئی، اور پھر وہ ویسے ہی ہانپتا رہتا تھا، کتے کی شکل میں گھومتا رہتا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو یہ اللہ نے اس کو عذاب دیا تھا بلعام بن باورہ کو، تو اسی کا یہ بیان ہے، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں کو بتلاؤ اس انسان کے بارے میں جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، اپنا ولی بنایا تھا اس کو، فانسلخ منہا، پھر وہ اس سے نکل گیا، خرج بکفرہ، ہے نا، کما تخرج الحیۃ من جلدہا، سانپ کو آپ نے دیکھا ہے، سانپ کی کیچلی ہوتی ہے، کیچلی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، خول سانپ کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ اپنے بدن پر سے ایک جھلی اتار کر کے پھینکتا ہے، کہیں کہیں ملتا ہے وہ جھلی، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ کولس جی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کولوس، ٹھیک ہے، کولس کہتے ہیں۔ ہاں، تو ہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں کیچلی، ہے نا، سانپ کی کیچلی، تو جس طرح سانپ اپنے جو ہے کیچلی سے نکل کر کے باہر آتا ہے، ویسے ہی یہ بلعام بن باورہ بھی دین سے نکل کر کے کفر میں چلا گیا، سمجھ رہے ہیں، جو دین کا اس کے اوپر لباس تھا اس نے اتار کے اس کو سانپ کی طرف پھینک دیا، ٹھیک ہے جی۔ تخرج الحیۃ من جلدها وهو بلعام بن باورہ من علماء بنی اسرائیل سئل ان يدعو على موسیٰ، بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، دعا علی کے معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا، ہے نا، دعا علی کے معنی، ٹھیک ہے، وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ الشَّيْءٍ، اور کچھ چیزیں بھی اس کو دی تھی بنی اسرائیل نے، ہے نا، مال دیا تھا، جو اوپر اللہ نے فرمایا نا، خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، تو بلعام بن باورہ بھی اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ بلعام بن باورہ کو مال دولت پیش کیا بنی اسرائیل نے، اور اس نے کیا کیا، فدعا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دی، بد دعا کر دی، فانقلب علیہ، وہ بد دعا اسی کے اوپر لوٹ کے آ گئی، وَانْدَلَعَ لِسَانَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، اور اس کی زبان اس کے سینے تک لٹک گئی، ایک دم حلق سے باہر نکل آئی زبان اس کی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا، اور یہ جو ہے شیطان کا دوست بن گیا، فَصَارَ قَرِينُهُ، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس کو اس سے اٹھا دیتے، یعنی جس مقام پر وہ تھا، یعنی ولی بن رہا تھا وہ، علماء، عالم تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا بلعام بن باورہ، ہم اس کو اور بلند کرتے، ہے نا، اور اس کا نام روشن ہوتا، لیکن وہ کیا ہوا، گمراہ ہو گیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین والوں کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کی طرف وہ کیا ہو گیا، اس کا رجحان دنیا کی طرف چلا گیا، دین کو چھوڑ دیا اس نے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کیا ہوا، اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، ہے نا، تو نتیجہ کیا ہوا اس کا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، کاف پیا اور مثل بھی، آپ کو پتا ہے کاف یہ بھی کس معنی میں آتا ہے بتائیں، تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثل بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، کوئی بتائیں، جی نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہو تو بول دیجئے، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں نہیں سر، دونوں تصویر کے معنی میں آتا ہے یہ جانتا ہوں، لیکن ہاں فرق دونوں تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو کاف ہوتا ہے، کاف یہ صفات میں تشبیہ کے لیے آتا ہے، صفات میں تشبیہ کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں زیدن کل اسد، کیا معنی ہوتا ہے، زید شیر کی طرح ہے، تو کس چیز میں شیر کی طرح ہے، صفت میں، کہ شیر کی صفت کیا ہوتی ہے، بہادری،
تو زید بھی بہادر ہے، لہذا صفت میں وہ شیر کی طرح، تو وہاں پہ آپ کاف استعمال کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ کاف کا مطلب صفات میں تشبیہ کے لیے۔ مثل جو آتا ہے، مثل یہ آتا ہے ذات میں تشبیہ کے لیے، ذات میں تشبیہ کے لیے۔ جیسے کوئی دو جڑواں بھائی ہے نا، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، تو آپ پھر وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے زیدن کا عمرن، یہ نہیں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ زیدن مثل عمرن، کہ زید عمر کی طرح ہے دکھنے میں، بالکل دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔ ذات کی تشبیہ کے لیے مثل آتا ہے، سمجھ گئے؟ کاف صفات میں تشبیہ کے لیے، مثل ذات میں تشبیہ کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا تو دونوں کا استعمال کیا، کاف کا بھی اور ذات مثل کا بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شکل بھی کتے جیسی ہو گئی تھی اور اندر کی صفت بھی کتے جیسی ہو گئی تھی، سمجھ گیا نا؟ جی سر۔ تو اسی لیے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تم اس پر حملہ کرو گے، تحمل حملہ علی کے معنی حملہ کرنا، اگر تم کتے کو ڈھیلا مارو تو ہانپے گا وہ، یلحسو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہانپنا، ہے نا، زبان نکال کر کے ہانپنا۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس کو حملہ کرو گے تو وہ ہانپے گا، او تترکہ یلحس، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے، تو وہ بھی بیٹھ کر کے اپنا ہانپتا رہے گا، کرتا رہے گا ایسے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ بھی ہو گیا تھا، بالکل کتا ہی بن گیا تھا یہ، ہے نا، کوئی اس کو کچھ بولے چھیڑے اس کو تو بھی یہ ہانپنے لگتا، یعنی زبان سے اس کے کوئی بات نہیں نکلتی تھی، کتے کی طرح ہانپتا تھا بس یہ، او تترکہ یلحس، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہانپتا رہتا تھا، زبان باہر لٹک گئی تھی سینے تک۔ چلیں، ایوری ون دیکھ رہا ہے، کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آپ کی بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اسکرین شو ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی پوچھ رہے ہیں وہ۔ ہاں اسکرین شو ہو رہی، کہ آپ کو نہیں ہو رہی ہے کیا؟ جی سر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شو نہ ہو رہی تو بتا دیجیے گا۔ چلے سر اور سر ٹھیک ہے، ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو آپ کیا کیجئے، ان کے واقعات کو بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ فکر کرنے لگیں، سوچنے لگیں، اور پھر سوچ کر کے ایمان قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی نذر اسلام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کیا آپ؟ نہیں، چلیں پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون۔ ساء بہت ہی برا ہے، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے، کہ انہوں نے جو ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کا، ہمارے رسولوں کا، ہماری کتابوں کا انکار کیا، تو اس سے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنی اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ خود عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ ان کا خود اپنے اوپر ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ چلو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے نا، المہتدی، ٹھیک ہے، وہ ہدایت پانے والا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ ہمیشہ نقصان میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا۔ ذرع معنی خلقنا، ذرعنا معنی خلقنا، ٹھیک، تو ہم نے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، معصیت کرے گا، فاسق بن جائے گا، تو وہ سب کیا بن جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ لوگ کون ہیں، ہے نا، جو کفر میں مبتلا ہیں، لہم قلوب، ان کے پاس دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھتے کچھ نہیں ہیں، ہے نا، وہ دل سے کوئی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
اور ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیوں بات کہی کہ بل ہم ازل؟ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو جانور ہوتا ہے اس کو بھی اپنا نفع نقصان پتہ ہوتا ہے۔ آپ جانور کو اگر کہیں پہ خطرہ لگے گا تو وہ وہاں سے بھاگے گا، ہوتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ لیکن یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کفر ان کو نقصان پہنچائے گا، اگر یہ کفر میں رہیں گے تو ان پہ عذاب آئے گا اللہ کا، ہے نا؟ یہ جانتے ہوئے بھی یہ کفر کر رہا ہے۔ اگر جانور کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگتا ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں، اسی لیے کہا بلہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بتائیں، بلہم ازل کا مطلب سمجھ گیا نا؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیں اب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا اعلان کر رہے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کبھی کیا کہتے تھے؟ الرحمن، الرحیم، الغفار، القہار۔ تو یہ 99 صفاتی نام ہیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے یہ تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے، یہ غفار کون ہے، یہ قہار کون ہے؟ یہ تو خود 10 طرح کے لوگوں کی عبادت کرتا ہے، 10 طرح کے لوگوں کو پوچھتا ہے یہ، تو وہ ہر ایک کو الگ الگ ذات مانتے تھے مشرکین۔ تو اس لیے اللہ نے فرمائی یہ آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا للہ الاسماء الحسنی، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ سب اللہ ہی کے اسماء حسنی ہیں، اللہ ہی کے بہترین نام ہیں یہ، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، الگ الگ لوگ نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا ان اسماء حسنہ کے ذریعہ اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، ہے نا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، جو ان ناموں کے بارے میں الحاد میں مبتلا ہیں۔ الحاد کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو مشرکین کہتے تھے نا کہ یہ جو نام ہے یہ سب الگ الگ لوگ ہیں، ایک ہی اللہ ہی کی صفات نہیں ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، ہے نا؟ اور محمد خود شرک کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا الذین یلحدون، جو ان ناموں کے سلسلے میں، ان ناموں کے بارے میں گمراہی کا شکار ہیں، ضرور ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو وہ بدلہ ملے گا جو وہ لوگ عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا، ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ للہ الاسماء الحسنى التسع والتسعون الوارد بها الحدیث، ہے نا؟ حدیث پاک کے اندر 99 نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہی اسماء الحسنى سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ الحسنى مؤنث، الحسن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ الحسنى جو ہے یہ کون سا؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ فَادْعُوهُ أي سَمُّوهُ بِهَا، یعنی وہ نام لے کر کے اللہ سے دعا کیا کرو، وَذَرُوا أي اترکوا، ان کو چھوڑ دو، اترکوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ من الحد وَلَحد يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ۔ الحد یلحدو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الحاد کرنا۔ الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق بات سے پھر جانا، ہے نا؟ مال عن الحق یہاں پہ لکھا ہوا، مال عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مال الہ کے معنی ہوتا ہے کسی کی طرف جھک جانا، ہے نا؟ کسی کی طرف مائل ہو جانا، کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، تو اس کے لیے کیا تھا؟ مال الہ۔ اور مال عن وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، مال عن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے منہ پھیر لینا، کسی سے ہٹ جانا، ہے نا؟ اس کا مال عن ہوتا ہے۔ تو مال الہ اور مال عن دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یلحدون معنی ہو مال
عن الحق، حق بات سے، حق سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، یلحدون، چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے مشرکین جو ہے یہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو عزا ہے یہ عزیز سے بنا ہے، یہ جو منات ہے یہ منان سے بنا ہے، یہ بھی کہتے تھے، یہ جو ہے نا عزا، لات، منات، ان سب کی پوجا کرتے تھے، نہیں یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو ان سب کی یہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نجم میں نام آیا نا، اللہ تعالی العزا ومنات الثالثۃ الاخری، تو یہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ منات جو ہے وہ منان ہے، جو منان ہے وہی منات ہے، تو اللہ کے ہی منات کو اللہ کا ہی دوسرا نام وہ کہتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ کچھ نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے صرف 99 صفاتی نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیے ہیں، تو یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں ان کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، سب کا بدلہ ملے گا ان کو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اور انہی کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، امتن معنی ہو، امتن ہے نا، ہم نے ایسی امت کو پیدا کیا، یہدون بالحق، جو حق پر چلتے ہیں، ہے نا، حق بات، حق کے ذریعہ ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی وہ انصاف کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس سے مراد کون ہے؟ امت محمد، امت محمد، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما فی حدیث، ایسا کیوں ہے حدیث میں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سیم آیت پڑھی تھی، اسی طرح کی آیت اوپر پڑھی تھی کہ نہیں بتائیں؟ تو وہاں پہ اس سے مراد یہودی تھے، یہودیوں کی ایک جماعت مراد تھی جس میں عبداللہ بن سلام اور یہ لوگ تھے، ہے نا، وہ مراد تھے، لیکن یہاں پہ اس آیت سے مراد، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد بھی بنی اسرائیل ہی کی جماعت ہے؟ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا نہیں، یہاں پہ اس سے مراد تم لوگ ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والی جو آیت ہے وہاں پہ مراد بنی اسرائیل ہے، اور اس آیت میں مراد امت محمد ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، آیت نمبر 181 ہے یہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجهم، ہم ان کو دھیرے دھیرے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ استدرج یستدرج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے، بتدریج کسی کام کو کرنا، ہے نا، دھیرے دھیرے کرنا، ٹھیک ہے، درجہ سے بنا ہے یہ۔ تو سنستدرجهم، ہم ان قریب ان کو دھیرے دھیرے پکڑیں گے، ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ عذاب میں پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کذبوا بآیاتنا، یہاں سے مراد کون ہے؟ من اہل مکہ، مکہ کے جو لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان قریب ہم ان کو نأخذهم قلیلا قلیلا، دھیرے دھیرے ان کو اپنی گرفت میں لیں گے، اپنے عذاب میں پکڑیں گے ان کو، ہے نا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اچھا وہ کہتے تھے نا، اہل مکہ کہتے تھے کہ محمد تم تو کہتے ہو شک کرو گے تو اللہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا اور سزا دے گا، کہاں ہے اللہ کا عذاب، کہاں ہے اللہ کی سزا، ہے نا، یہ باتیں وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ أَيْ أَمْهَلَهُمْ، میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، ان قیدی متین، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے نا، یعنی اللہ جب پکڑے گا تو پھر ہل بھی نہیں پائیں گے وہ، سمجھ رہے ہیں، ان قیدی متین، ٹھیک ہے، اللہ کا یہ وارننگ ہے اللہ کی۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پہ جمع کیا تھا بتائیں، کس پہاڑ پہ جمع کر کے سب سے پہلے اہل مکہ اہل قریش کو دعوت دی تھی؟ کون سا پہاڑ تھا؟ جی صفا، صفا ہی کے اوپر جمع کیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، ہے نا، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا تھا، ابو لہب بھی تھا وہاں پہ، اس نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، تم تو صادق ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور یہ بات میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے نا،
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم ایک اللہ کی بات کرنے لگو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا تھا کہ کیا تم نے اسی کے لیے ہم کو بلایا تھا، ہے نا؟ پھر وہ گالی ولی دے کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو سب سے پہلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے پیغام دیا تھا، توحید کا پیغام، وہ کہاں سے دیا تھا؟ صفا پر سے دیا تھا، صفائی پر سے دیا تھا نا جی۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تو اس وقت قریشیوں نے کیا کہا کہ پگلا گیا ہے یہ، نعوذ باللہ، ہے نا، پاگل ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا والا؟ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے فکر نہیں کی، کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، جنۃ معناہ جنون، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھی کو کوئی پاگل پنا نہیں ہوا ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے، ہے نا؟ ما بصاحبہم، ان کے ساتھی کو نہیں ہے، ان کے دوست کو نہیں ہے، من جنت، من جنون، کوئی پاگل پنا نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ وہ تو صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہے نا، واضح ڈرانے والا ہے، کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، اس کو کوئی پاگل پنا نہیں اور کوئی بھوت ووت نہیں پکڑا ہے اس کو، بلکہ وہ کیا ہے؟ تم کو ڈرانے والا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیے گا اس کا پس منظر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افل اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت ہے؟ کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی بادشاہت کو نہیں دیکھا؟ امیر اسلام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، جی وہ کیا ایک فرمائیے۔ سر وہ من صاحبہم جناتن جی جہاں ہے، اور ایک جنات ایک مخلوق بھی ہے، تو سر کیسے پتہ چلے گا لفظ سے کہ یہ جنات کا جنت، معنی؟ ہاں ایک منٹ، یہ جنتن ہے، ٹھیک ہے، یہ جنتن ہے، جنتن، یہ جناتن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہاں جنات ہاں مت پڑھیے گا، جنتن ہے، نون پہ فتحہ ہے، اور جنات میں نون کے بعد کھڑا زبر ہوتا ہے یا الف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سو الف کے ساتھ لکھا ہوگا نا؟ ہاں وہ اوکے سر، الف کے ساتھ ہوگا یا اس کے اوپر یہ ایسے زبر ہوگا، کھڑا زبر، ہے نا؟ جی سر۔ یہ جنتن ہے، جنتن، یہ جنات نہیں ہے۔ چلو، اور اس میں جو تا ہوگی نا جناتن میں، وہ تا یہ والی ہوگی، یہ والی تا ہوگی، ٹھیک ہے، یہ گول والی تا نہیں ہوگی اس میں، ٹھیک ہے شکریہ۔ چلو، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کو نہیں دیکھا کہ کس کی بادشاہت ہے یہاں پہ؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، کیا ان چیزوں کو وہ نہیں جانتے ہیں؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ، قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا ہے نا، وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ بات بھی ہے، امید ہے، أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کی مقررہ مدت، یعنی اس سے مراد کیا، اجل سے مراد کیا ہے؟ موت، یا ان کی قیامت بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد، ہے نا، کہ قیامت کا وقت قریب ہی آ جائے گا، عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ وہ لوگ، ہے نا، کہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد، یعنی اجل کے بعد، موت کے بعد، وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وہ کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یہ کہیں گے وہ، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، ہے نا، اس کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ پھر کسی چیز کوئی ایمان ویمان تمہارا قبول ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ممکن ہے کہ ان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، یعنی وہ مرنے والے ہیں، تو مرنے کے بعد تو وہ جہنم میں جائیں گے اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، تو پھر مرنے کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اولم ینظروا فی ملکوت، ملکوت معنی ہو ملکن، ملکن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی ملکن کی جمع کل ہم نے بتایا تھا آپ کو، ملک، ملکن کی ملوک، جمع ملکن، ممالک، ٹھیک ہے،
اب ملوک کس کی جمع ہوتی ہے؟ ملوک کس کی جمع ہے؟ یہ مالک ملیکن کی جمع ہے نا، ملیکن کی جمع. اور املاک کس کی جمع ہے؟ املاک ملکن بالکل ملکن کی جمع ہے. بالکل. اب ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک ملک. ملکن. جی ملکن کی جمع ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. ملک السماوات والارض وفی ما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ، ما خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، من شیء کسی بھی چیز میں سے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی نے پیدا کیا. اولم ینظروا، کیا وہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے. تو کیا قد اقترب ای قرب اجلهم فیموتوا، ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، وہ مر جائیں گے. اور کس حالت میں مریں گے؟ کفارن، کفر کی حالت میں مریں گے. فیسیر، یہ کفارن جو ہے یہ کیا ہے بتائیں؟ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ منصوب کیوں ہے؟ یہ حال حال بن رہا ہے نا. اور کس کا حال ہے یہ؟ ذوالحال کون ہے اس کا؟ موتو میں جو ہم ضمیر ہے اس میں. ہم ضمیر ہے نا، اسی لیے یہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ کفار کیا ہے جی؟ کفار کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ اس میں مفعول ہوگا اس میں۔ جی مفعول اس ہے. میں فاعل اس میں فاعل ہے نا، کافرن. کافرون اس کی جمع استعمال ہوتی ہے نا، کافرون بھی اور کفار بھی. ٹھیک ہے جی، صرف کفار بھی مفعول کیا استعمال. ہے؟ ہاں، تو یہ کس معنی میں؟ کفر کرنے والا، تو کرنے والا تو اس میں فاعل ہوگا نا. فیموتو کفار، تو وہ لوگ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے. ٹھیک صرف ہے، مفعول کیا آئے گا اس کا پھر؟ اس کا مفعول کفر سے کیا آئے گا بتائیں؟ یہی تو آئے گا مفعولن کے وزن پر. جی مفعول مفعولن کے وزن پہ ہی آتا ہے نا ثلاثی مغفورون. مجرد کا. ہاں، مکفورن کفر سے بنا یہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. چلے. فیموتوا کفارن، تو وہ لوگ اس حال میں مریں گے کہ کفر کر رہے ہوں گے. فیصیروا الی النار، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. فیبادروا الی الایمان، ہے نا. فبأی حدیث بعدہ ای القرآن، تو پھر جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ پھر تو کوئی ایمان ہی معتبر نہیں ان کا. ٹھیک ہے چلو. پھر اللہ فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. کون چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ چھوڑ دیتا ہے. کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں، یعمہون، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، ہے نا، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. عمہ ہے یعمہو، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یترددون تحیرا، یعنی حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر گھومتے بھٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، حیران پریشان ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے، گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنی سرکشی میں، اپنی گمراہی میں اندھی اونٹنی کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. تو کامیاب وہی ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے اور جو اللہ سے ہدایت مانگے. چلیں، اب پھر ایک بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم پر قیامت آئے گی اور پھر تمہارا حشر نشر ہوگا، ہے نا، وہاں پہ تمہارا حساب لیا جائے گا. تو یہ سب باتیں جب کہتے تھے تو قریش کہتے تھے کہ تم تو صرف بولتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ کب آئے گی قیامت بتاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ یسألونک عن الساعۃ، کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے. ایان مرساہا، کہ وہ کب آنے والی ہے نا. جی، ایان کیا ہے نا، کب کے معنی میں. قل، ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا.
لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی، یعنی قیامت کے وقت کو اللہ ہی تعالیٰ ظاہر کرے گا، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ وقت کیا ہے، کب قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر، آسمانوں میں اور زمینوں میں، ہے نا، وہ بھاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی آسمان اور زمین بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہوگا آسمان اور زمین میں، ہے نا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا، بہت زیادہ اس میں، ٹھیک ہے۔ آسمان اور زمین کے رہنے، یہاں پہ مراد کیا، اہل السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین میں رہنے والوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا قیامت کا آنا، ٹھیک ہے جی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور وہ قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک، یعنی اچانک آ جائے گی، اور جو سارے زمین آسمان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بالکل بوجھ بن کے گرے گی اور وہ پریشان ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بغتۃ معنی فجأۃ، فجأۃ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اچانک کسی کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے اوپر اچانک آئے گی، تو یہ اللہ نے فرمایا، کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا ہے، یہ اتنا ٹائپنگ مسٹیک ہو گیا نا، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں جاننے والے ہوں، ہے نا، یعنی آپ سے اتنا زیادہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے پاس سارا علم ہو قیامت کا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، گویا کہ آپ حفی عنہا، اس کے بارے میں بالکل علم سے بھرے ہوئے ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارا علم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے نا، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کے بارے میں ہو گئی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی مجھ کو اتنا بھی اللہ نے قادر نہیں بنایا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا خود مالک بن جاؤں، بلکہ میرے نفع نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ بتائیں، کون ہے نفع نقصان کا مالک؟ اللہ۔ اللہ ہے، اللہ ہے اللہ نا، ہاں۔ الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ چاہے، مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت مجھے اللہ دینا چاہتا ہے اتنی ہی دیتا ہے نا، میں خود اپنے آپ پر بھی قادر نہیں ہوں کہ میں اپنا نقصان کر لوں اور میں اپنا نفع کر لوں، اس پر بھی میں قادر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے خیر کو بہت بڑھا لیتا۔ استکثار ہے نا، استکثار کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بہت زیادہ کر لینا کسی چیز، طلب ماخذ ہے نا، طلب ماخذ ہے یہاں پہ، تو میں خیر کو اپنے لیے بڑھا، اگر مجھے پتا ہوتا غیب کا، مجھے جیسے میں ہی ہوں، مجھے اگر پتا ہو کہ کل جو ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ چاند چوراہے پہ ہوگا، تو میں کل چاند چوراہا جاؤں گا ہی نہیں تاکہ میرا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنا نفع، اپنا خیر بہت زیادہ کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان چھو بھی نہیں سکتا، ہے نا، ما مس، مجھے کوئی نقصان، السوء کوئی بری چیز، کوئی نقصان مجھے چھو بھی نہیں سکتا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میری حیثیت کیا ہے؟ میں ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، میرا کام کیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور تم کو اگر تم نیک عمل کرو گے تو تم کو خوشخبری دوں، جو تمہارے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے، نیک لوگوں کے لیے جو انعام رکھا ہے اس کی خوشخبری تم کو دوں، یہ میرا کام ہے نا۔ میرا کام جو ہے وہ نفع نقصان پہنچانا نہیں ہے کسی کو، ہے نا، مجھے غیب کا بھی علم نہیں دیا اللہ نے، اتنا ہی دیا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، بشیر ہوں، کن کے لیے؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلو
यहाँ पे वही लिखा हुआ है ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन अजलबहु, कि मैं खुद से कोई नफा हासिल कर लूं, इसका मैं मालिक नहीं हूँ। वला ज़र्रन अदफ़अहु, और किसी नुकसान को मैं दूर कर दूं, इसका भी मैं मालिक नहीं हूँ, है ना। इल्ला माशाअल्लाह। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मुझे मा गाब अन्नी, उस चीज का इल्म होता जो मुझसे गायब है, जो गैब है, ठीक है। लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू मिन फ़क्रिन वगैरहु, ठीक है। चलो, इन अना इल्ला नज़ीरुन बिन नारी लिल काफिरीन, है ना, मैं काफिरों को जहन्नम से डराने वाला हूँ। व बशीरुम बिल जन्नती, और जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत की खुशखबरी देने वाला हूँ, ये मेरा काम। फिर अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह वो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, व जअल मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को निकाला, बनाया। समझ रहे हैं, जाल माना हूँ खलक है। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सारी इंसानियत को अल्लाह ने एक नफ्स से पैदा किया। वो एक नफ्स कौन है बताएं? हजरत आदम इस्लाम। और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से हुई है ना। उनकी पसली से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को निकाला था। पसली जानते हैं ना, बगल की जो सीने के नीचे में बगल की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं पसली। तो वहां से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को निकाला था। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्या हदीस है वो, कि देखिए उसका वर्ड अभी भूल रहा हूँ, मतलब उसका मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि औरतों को पसली से पैदा किया, पसली की हड्डी से। तो पसली की हड्डी जो होती है वो हल्की सी टेढ़ी होती है, तो उनकी फितरत में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टेढ़ापन रखा। अगर तुम उसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, लिहाजा उसके साथ नरमी किया करो, यानी औरतों के साथ नरमी किया करो। उनको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगी वो। तो सर बाएं पसली से या दाएं पसली से? जी, बाएं वाली या दाएं वाली पसली से? अब इसका इल्म नहीं है मेरे पास कि किस पसली से पैदा किया था, ठीक है। हाँ, ये पता है कि पसली से पैदा किया था। चलें, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उनके जोड़े को बनाया, उनकी बीवी को निकाला। और क्यों किया? लियस्कुन इलैहा, ठीक है, ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सकें या उसके साथ मोहब्बत से रह सकें। फलम्मा तगश्शाहा, तो जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जमा किया, हमलत हमलन खफीफन, तो फिर क्या हुआ? फलम्मा तगश्शा, जब वो लोग आपस में एक दूसरे से मिले, जिस्मानी ताल्लुक उनका कायम हुआ, फिजिकल रिलेशन बना। हमलत हमलन खफीफन, तो हल्का सा हमल पैदा हो गया, है ना। हमलत हमलन खफीफन से मुराद क्या? हमलन खफीफन से अन्नुत्फा, नुत्फा समझ रहे हैं ना जी। तो जब आपस में वो एक दूसरे से मिले, फिजिकल रिलेशन बना, तो हमलन खफीफन ये हो गया। फमर्रत बिही, तो वो उसको लेकर चलती रहीं, यानी जो हमल उनके पेट में था वो छोटा सा जब था तो वो उसको लेकर के आराम से चल फिर रही थी, काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। फलम्मा अफ़क़लत, जब वो हमल भारी हो गया, बड़ा हो गया, यानी पेट में क्या होता है, नुत्फा धीरे धीरे बड़ा होता है और बच्चे की शक्ल ले लेता है। तो जब वो बच्चे की शक्ल ले लेता है तो पेट फूल जाता है और भारीपन महसूस होता है, फिर वो आराम से कोई काम नहीं कर सकती है, तकलीफ होती है। तो फलम्मा अफ़क़लत, जब वो भारी हो गया, दअवल्लाह रब्बहुमा, तो उन दोनों ने अपने रब से, अल्लाह से यानी अपने रब से दुआ की। यहाँ पे रब्बा जो है ये क्या है बताएं? रब्बा क्या है? यहाँ पर बदल है ना। किसका बदल है? बदल अल्लाह बदल का। हाँ, अल्लाह का बदल है, बदले कुल है ये। दअवल्लाह रब्बहुमा, उन दोनों ने अपने रब से दुआ की, यानी अल्लाह से। क्या दुआ की? लइन आतैतना सालिहन, कि अगर आप हमें एक साले औलाद देंगे, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर जरूर शुक्र करने वाले बनेंगे, ठीक है, हम आपका शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। लइन आतैतना सालिहन। तो ये दुआ क्यों की उन्होंने? क्योंकि हमल पेट में है, तो उस वक्त पता नहीं है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो जानवर बनेगा या इंसान बनेगा, वो नेक बनेगा या बदबख्त बनेगा, किसी को नहीं पता। तो उस वक्त दुआ की उन्होंने, क्या? लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, ठीक है। तगश्शा के माना क्या है? जामा, जामा है ना, जमा करना, ठीक है, वो आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है।
ٹھیک ہے چلیں آگے. فلما آتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح اولاد عطا کی، جعلا لہ شرکاء، تو ان دونوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ اس کا شریک بنا لیا. فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی تھی. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے جس کی وہ شرک کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ اللہ کو شریک کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر اس سے بچے پیدا ہوئے. جب بچہ پیدا ہو رہا تھا تو وہ ہم سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح اولاد دیجیے گا. لیکن جب ہم نے ایک صحیح سالم، ہاتھ پاؤں بھی اس کا صحیح سالم ہے نا، اور فطرت بھی اس کی اچھی ہے، جب ایسی اولاد ہم نے اس کو دی تو وہ بجائے اس کے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے نا، کہتا کہ اللہ نے مجھے دیا، وہ کیا کرنے لگا؟ میرا شریک بنانے لگا دوسرے کو. جعلا لہو شرکا، ہے نا، میاں بیوی دونوں مل کر کے میرا شریک کسی اور، کہنے لگے کہ فلانے بابا کی وجہ سے یا فلانے بت کی وجہ سے، ہے نا، فلانے بت کی وجہ سے ہم کو یہ اولاد ملی، فلانے مندر میں ہم گئے تھے اس لیے ہم کو یہ اولاد ملی. ٹھیک ہے. جعلا لہو شرکا فیما آتاہما، جو ہم نے اس کو دیا تھا اس میں وہ کیا کرنے لگا؟ دوسروں کو میرے ساتھ شریک کرنے لگا کہ فلانے کی وجہ سے ہم کو یہ اولاد ہوئی، ہے نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی وجہ سے، اس نے فلانے 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 کی وجہ سے کرنے لگا، وہ شریک کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے. وہ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں ان لوگوں سے اللہ بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے، وہ اللہ کے برابر کے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے فتعالی اللہ عما یشرکون. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ بتائیں. جی سر الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں. اچھا یہاں پہ یہ بات جو ہے نا، یہ ہدایہ میں، یہ سوری جلالین، صاحب جلال نے اس کو لکھا ہے، لیکن یہ کوئی بہت اوتھینٹک بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ فلما آتاہما ولدا، جب ان کو اولاد ہوئی، نیک اولاد، جعلا لہ شرکا، کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا نام، اس اولاد کا نام انہوں نے عبد الحارث رکھ دیا تھا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد جو ہو رہی تھی تو کوئی زندہ نہیں رہتی تھی، اس کو موت ہو جاتی تھی. تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ حوا ایسا کرو، اب جو تم کو بیٹا یا کوئی بھی بچہ ہوگا اس کا نام عبد الحارث رکھ دینا تو وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بول کے شیطان چلا گیا وہاں سے. پھر ان کو جب اولاد ہوئی تو اس کا نام انہوں نے عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ رہا، وہ مرا نہیں وہ بچہ. تو پھر اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا. یہ ایک ایسی مطلب روایت ہے جس پہ ہم کو اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہم نے کہیں پڑھا، جلالین کے علاوہ کہیں یہ بات روایت نہیں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کہ آدم اور حوا اللہ کے ساتھ شریک کریں گے ہم کو یقین نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ لکھا ہے صاحب جلالین نے. کیا اس کیا کا لکھا؟ تصدیق کرنا تو صحیح نہیں ہے سر. اب جلالین میں لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں، کوشچن جو آئے گا وہ جلالین سے آئے گا آپ کا، ہے نا، تو آپ اس کو یاد رکھیے بس. بتسمیتی عبد الحارث، اس کا نام انہوں نے عبد الحارث رکھ دیا. ولا ينبغي ان يكون عبدا الا لله، حارث جو ہے، حارث یہ اللہ کی صفت نہیں ہے نا. تو حارث اگر نام رکھتے تو چلتا، لیکن عبد الحارث رکھ دیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ حارث کا بندہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ. جیسے ہم کسی کو کہہ دیں، جیسے میرا نام ہے، آپ کا نام ہے شکیب، ہے نا، میں کسی سے کہوں عبد الشکیب، شکیب کا بندہ، تو شکیب کا بندہ کہنا بالکل درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عبد صرف اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی صفت کے نام کے ساتھ جڑا. عبد الرحمن کہا جا سکتا ہے، عبداللہ کہا جا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ عبد الشکیب کہیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ شرک ہوگا. تو اسی لیے یہاں پہ کہا، ہاں اسی لیے کہا کہ عبد الحارث انہوں نے نام رکھا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے شرک کیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. عبدن الا للہ ولیس باشراک فی العبودیۃ، اللہ کے ساتھ کسی کو انہوں نے خدا نہیں مانا تھا، بلکہ نام ایسا رکھا تھا جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ شرک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں، تو یہ بات ہے، بس اتنی سی بات، اور کچھ نہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ لوگ شرک کرتے ہیں اس چیز کی جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. ما لا یخلق شیئا، لا یخلق شیئا، اس کے ساتھ مجھے شریک کرتے ہیں عبادت میں جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. وهم یخلقون، بلکہ وہ معبود جو ہے ان کا وہ خود ایسا ہے، ہم یخلقون، جس کو کیا کیا گیا؟ پیدا کیا جاتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے. تو جو بت کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، اسٹیچو بناتے ہیں، خود بناتے ہیں اور خود ہی پوجا کرتے ہیں،
تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ یہ مجھ کو شریک کرتے ہیں یا میرے ساتھ جس کو شریک کرتے ہیں، لا یخلق شیئا، وہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ خود ایسا ہے جس کو بنایا جاتا، ہم یخلقون، ٹھیک ہے نا۔ چلے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ لوگ یعنی جو بت ہیں، جو اصنام ہیں، وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مدد کر سکیں، لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بلکہ ان کی مدد چھوڑیے، وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر یہ بت بنا ہوا صنم ہے، اس پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے، کوئی اس کو توڑ دے، کوئی اس میں اس کو دھکیل دے، تو وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کی مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ کتنی جہالت کی بات ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، ہے نا، اگر تم ان کو إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف یا کسی راستے کی طرف بلاؤ گے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ جو بت ہیں، اگر تم ان سے کہو گے کہ فلانی جگہ میرا جھگڑا ہو گیا ہے، چلو میرا ساتھ دو، ہم کو بچاؤ، تو یہ بت تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ لا يَتَّبِعُوكُمْ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، دونوں باتیں برابر ہیں، ہے نا، یہ تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، چاہے تم ان کو پکارو چاہے نہ پکارو، یہ تو سنتے ہی نہیں، تو مدد کیا کریں گے تمہاری، ٹھیک ہے، یہ اصل کہنا چاہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ام آیا یہاں پہ کس کے لیے، تسویہ کے لیے، تسویہ، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں تسویہ کا مطلب؟ اچھا برابر آپ مدرس والے بیچ ہے نا، میں نے جو ہے نا مولوی جو بیچ ہے 11th-12th والا، ان کو میں نے پڑھا رکھا ہے گرامر، اور پھر ٹیکسٹ پڑھاتا ہوں تو ان سے پوچھتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں، تو وہی کنفیوژن میں آپ سے پوچھنے لگا، ٹھیک ہے چلو۔ پوچھنا چاہیے ضرور۔ ہاں تو یہ ام جو ہے یہاں پہ تسویہ کے لیے، تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ام سے پہلے جو جملہ ہے اور ام کے بعد جو جملہ ہے وہ دونوں برابر ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اسی کو تسویہ کہتے ہیں، اور ام وہیں پہ آتا ہے جب اس میں پہلے والے جملے میں حرف استفہام ہو، تو یہاں پہ اے جو ہے یہ حرف استفہام ہے، ام اور او کا فرق یہی ہوتا ہے کہ او میں استفہام نہیں ہوتا ہے، ام میں استفہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون، یقیناً یہ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ہے نا، تدعون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری ہی طرح بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن سے مدد مانگنے جاتے ہو وہ بھی بندے ہیں اللہ کے، فدعوہم، تو تم ان سے دعا کرو، ہے نا، فلیستجیبوا لکم، اور پھر وہ لوگ تمہارا جواب دیں، تمہاری دعا کو قبول کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے جا کے دعا مانگتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح اللہ ہی کے بنتے ہیں، اللہ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا تھا دنیا میں، ہے نا، اگر تم لوگ سچے ہو تو جاؤ ان سے دعا مانگو، اور پھر دیکھو وہ دو تمہاری دعا کیسے قبول کرتے ہیں، اگر سچے ہو تو دعا قبول کروا کے دکھاؤ ان سے، ان کو تو طاقت ہی نہیں ہے دعا قبول کرنے کی، تو وہ کیسے دعا قبول کریں گے تمہاری، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو تم ان سے دعا کرو، ہے نا، تو وہ تمہاری دعا کو قبول کریں، قبول کر کے دکھائیں، اگر تم سچے ہو، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو طاقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا فی انہا آلہۃ ثم بین غایۃ عجزہم وفضل عابدیہم علیہم، یعنی وہ لوگ عاجز ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اصل کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اس کو کیسے بیان کیا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کا کوئی پاؤں ہے جس سے وہ چل سکیں، جس سے وہ چلتے ہوں، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں، ہے نا، ارجل کس کی جمع ہے یہ، رجل رجل، رجل، بہت، ہاں، کیا ان کے پاس پاؤں ہے جس سے وہ چل سکتے ہوں،
ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس کوئی ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہوں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس کوئی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ سکتے ہوں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہوں، ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ قل ادعوا شرکاءکم، قل آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، تم اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، یعنی جن جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو سب کو بلا لو، ثم کیدونی، پھر تم میرے خلاف سازش کرو، ان کے ساتھ مل کر پلان بناؤ میرے خلاف، ہے نا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، فلا تنظرونی، ٹھیک ہے، اور تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، تم مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم مت دو، سب مل کر کے تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں، جتنے شریک ہیں، سب مل کر کے میرے خلاف پلان بناؤ، سازش بناؤ، اور مجھے ہلاک کر دو، تباہ کر دو، اگر تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر اگر طاقت ہے، تمہارے بتوں کے اندر، تمہارے خداؤں کے اندر طاقت ہے تو کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، یہاں پہ اصل میں یا تھا، نون یا زیر نی، یا وہ جو وہاں پہ کسرہ ہے نا نون کے نیچے، وہ اصل یا کی جگہ پر ہے نا، اس کا معنی کیا، کی دونی، میرے ساتھ تم لوگ کر کے دکھاؤ سازش، سمجھ رہے ہیں نا، فلا تنظرونی، اور تم مجھ کو کوئی ٹائم مت دو، کوئی مہلت مت دو، مجھے برباد کر دو بالکل، اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہے۔ چلیں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ان ولی، ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، الذی نزل الکتاب، ہے نا، جس نے کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین سے دوستی رکھتا ہے، صالحین کی حفاظت فرماتا ہے، جو نیک ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے نا، ان ولی، بے شک میرا دوست، میری حفاظت کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، کون اللہ، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ ہی ہے جو نیک لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے، نیک لوگوں کی کیا کرتا ہے، دست پرسی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اصل کہنے کا مطلب، ان اللہ معنا۔ چلیں پھر کیا فرمایا، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، والذین تدعون من دونه، اور جن لوگوں کی تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، بلکہ وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے وہ، تو جو اوپر بات اللہ نے فرمائی تھی وہی بات یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم ان کو راستے کی طرف بلاؤ گے، ہے نا، اگر تم ان کو اپنے ساتھ بلاؤ گے، اپنی احمد، ہے نا، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، ہے نا، وہ بت جو ہیں تمہارے خدا جو ہیں وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ سکتے، سمجھ رہے کیا مطلب ہے اس کا، کہ جب آپ اسٹیچو بناتے ہیں، جیسے کوئی فوٹو ہے آپ کے موبائل میں، اس فوٹو کو آپ دیکھیے گا تو لگے گا کہ آپ ہی کو وہ دیکھ رہی ہے، وہ فوٹو، اس کی آنکھ ایسے لگے گی آپ کو جیسے آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہو، ٹھیک ہے، اگر 5 آدمی بیٹھے ہیں ایک ہی فوٹو کو دیکھ رہے ہیں 5 آدمی، تو پانچوں کو ایسا لگے گا کہ وہ اس کی آنکھ اسی کو دیکھ رہی ہے، فوٹو کی آنکھ جو ہے اسی کو دیکھ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ جی جی ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا تو ہے۔ اسی کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بت بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، تو آپ جب بتوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بصارت نہیں ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے نظر، ایک ہوتی ہے بصارت، ہے نا، ایک بصر ہے ایک نظر ہے، 2 فعل استعمال ہو رہا ہے لگاتار۔ نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ظاہری آنکھ جو ہمیں دکھ رہی ہے نا آنکھ، جی وہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بصر ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں، سمجھ رہے ہیں جی۔ تو جو آنکھ کے اندر دیکھنے کی قوت ہے اس کو بصر کہتے ہیں، اور نظر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، یہ جو ظاہری آنکھ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں
تو یہاں پہ کیا وتراہم ینظرون الیک، تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا لگے گا جیسے بت تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ہم لا یبصرون، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے اندر دیکھنے کی قابلیت اللہ نے رکھی نہیں، صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر دیکھنے کی۔ ٹھیک ہے، چلو خذ العفو، آپ کیا کیجئے، درگزر کیجئے، وامر بالعرف، اور امر بالمعروف کیجئے، اچھی باتوں کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کے سامنے ہی مت جائیے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یہ آیت کب سے پہلے کی ہے؟ جہاد کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، جہاد کی آیت سے پہلے کی آیت ہے، کیونکہ جب جہاد کی آیت آ گئی تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے نا، بھلائی کا حکم برائی سے روکنا ہے، اور اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جہاد کی آیت نازل ہوئی تو پھر یہ ہو گیا کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ تلوار کا، ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کب کی ہے؟ جب جہاد کا حکم اللہ نے نہیں بھیجا تھا تب کی بات ہے کہ آپ ابھی کیا کیجئے، صبر کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی طرف دھیان مت دیجئے، ہے نا، ان کو بس اچھائی کا حکم کرتے رہیے، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ سمجھ گئے نا؟ بتائیں جی۔ جی سر۔ جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، دیکھیں نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، انزغن ینزغنو کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ اکبر علی صاحب تو میوٹ کر دیں پلیز۔ جی شکریہ، ہے نا، اگر شیطان تم کو، ہے نا، کیا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ان ینزغنک من الشیطان، شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ تمہارے پاس آتا ہے نا، یعنی شیطان تم کو نیک راستے پر سے، دعوت کے راستے پر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسے کوشش کرے گا؟ وہ تمہارے دل میں طرح طرح کی بات ڈالے گا، وہ یہ کہے گا کہ یار تم تو اتنا سمجھاتے ہو، یہ تو سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، کیوں ان کے پاس بار بار جاتے ہو، کیوں ان کو اتنا سمجھاتے ہو؟ ٹھیک ہے، طرح طرح کی بات ڈالے گا تمہارے دل میں، ہے نا، ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگو، ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کو بھگاؤ، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمیع کا تعلق کس سے؟ قول سے، یعنی جو بات تم کہتے ہو اس کو اللہ سننے والا، علیم کا تعلق کس سے؟ فعل سے، جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا فرمایا؟ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، تو شیطان میں سے کوئی جماعت اگر ان سے ٹکراتی ہے، یا شیطان کی کسی جماعت کی طرف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ثواب کو اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ لوگ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، مطلب حق کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بہت نیک آدمی ہوتا ہے نا، اور شیطان کی طرف سے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور جو مصیبت ہوتی ہے وہی امتحان ہوتی ہے اس کا۔ اگر وہ نیک آدمی ہوگا تو مصیبت میں کیا کرے گا؟ اللہ کی طرف راجع ہوگا، ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اور اگر برا انسان ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو برا بھلا کہنے کو ہوتا ہے، اللہ کو ہم ہی کو مصیبت دینا تھا سارا، دنیا میں اور کوئی نہیں ملا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو وہ شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اور جو نیک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو، اللہ کے ثواب کو یاد رکھتا ہے۔ تذکروا سے مراد کیا ہے؟ عقاب اللہ و ثواب ہے نا، کہ اللہ اس کے صبر پر، اگر وہ ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دیں گے، اس کو بھی یاد رکھتا ہے، اور اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر وہ اس پر ناشکری کرے گا، ناصبر بنے گا تو اللہ اس کو عذاب دیں گے، اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، کون یاد رکھتا ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ،
لہٰذا وہ حق کو دیکھنے والا بن جاتا ہے، یعنی اس کو جو صحیح راستہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے عذاب اور ثواب کو یاد رکھ کے صبر کرتا ہے مصیبتوں پر۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ جی سر الحمدللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور اس کے بھائی، کس کے بھائی؟ شیطان کے بھائی، یعنی شیطان کا جو گروپ ہوتا ہے، طائفۃ من الشیطان، جو اوپر اللہ نے فرمایا ہے نا، طائفہ من الشیطان، وہی ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان لوگوں کے بھائی یعنی اخوان الشیاطین من الکفار، جو کافر لوگ ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یعنی نیک لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ مد یمدو معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، نیک لوگوں کو کھینچتے ہیں، فی الغی، غیٌ معنی ہو ضلالۃ، گمراہی میں کھینچتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آ کر کے اس کو بولیں گے مومن کو کہ دیکھو تم مسلمان ہو اسی لیے تم پر یہ سب مصیبت آ رہی ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، آج یہی تو ہو رہا ہے۔ آج کیا بولتے ہیں؟ گھر واپسی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا، کوئی مصیبت نہیں رہے گی، ہے نا۔ تو آج بھی تو وہی کر رہے ہیں یہ اخوان الشیاطین من الکفار۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ اس کو ہلاکت میں، ضلالت میں کھینچتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر پاتے ہیں نا، لا يقصرون ای یکفون عنہ بالتبصر، لا يقصرون، ثم لا يقصرون، پھر وہ کوتاہ نظر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو دکھائی نہیں دیتا حق بات کیا ہے اور ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ سب ان کو نظر نہیں آتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ہے نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب ان کے پاس کوئی سر آیت یکسرون آئے۔ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی یکسرون کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یعنی ان کو کیا کہتے ہیں؟ لا یقصرون، پھر وہ باز نہیں آتے ہیں نا، رکتے نہیں ہیں، یکفون عنہ بالتبصر، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ای لا یکفون، سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ رکتے نہیں ہیں، جو گمراہی میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وہ جس طرح متقی رک جاتے ہیں، ان کو حق نظر آ جاتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اس سے رکتے نہیں ہیں، بچتے نہیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے یکفون عنہ بالتبصر، یعنی حق راستے کو دیکھنے سے وہ رک جاتے ہیں، ہے نا، حق راستے کو وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، کما تبصر المتقون، جیسے کہ متقی لوگ دیکھ لیتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو حق نظر آ جاتا ہے تو وہ ناحق یعنی باطل کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن جو باطل ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باطل میں چلے جاتے ہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یقصرون، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہی ہوگا کہ وہ شیطان کے جو دوست ہیں، ہم کی ضمیر اخوان کی طرف لوٹ رہی ہے یقصرون میں، تو وہ باز نہیں آتے، رکتے نہیں، وہ باطل میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ جی ہاں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب ان کے پاس کوئی آیت نہیں آئی، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی معجزہ ظاہر نہیں کرتے۔ اصل یہ بات کیا تھی کہ یہ جو تھے کفار مکہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کہتے تھے ارے محمد آج کوئی معجزہ دکھاؤ، ہے نا، آج کے جیسے ایسا لگ رہا ہے نا وہ کیا چل رہا ہے، آج کوئی جادو دکھاؤ، ذرا سا من کر رہا ہے ہمارا دیکھنے کا۔ تو فرمائشی معجزہ مانگتے تھے یہ لوگ، ہے نا، فرمائش کر رہے ہیں کہ معجزہ ہم کو دکھاؤ۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، جب آپ ان کے پاس نہیں آئے، بِآیَةٍ، کسی معجزے کے ساتھ، یعنی جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ آپ سے؟ کہ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، ہے نا، کیا فرماتے ہیں کہ معجزہ، تو کہتے ہیں یہ معجزہ کیوں نہ پسند کر کے چن لیا، کیوں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ نے اس کو کیوں نہیں ظاہر کیا؟ جیسے کسی دن آئے اور کہے کہ ایسا کرو کہ سورج کو کاٹ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم سے ہوگا، تو پھر کیا کہتے تھے؟ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تم اس کو کیوں نہیں کر سکتے، تم اس کو کیوں نہیں چن سکتے،
اس معجزے کو تم خود کیوں نہیں چن سکتے؟ پتا ہے استفا ہے نا، استفا معنی ہو انتخاب، تم خود انتخاب کیوں نہیں کر سکتے معجزے کا، تم خود معجزہ کیوں نہیں دکھا سکتے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ بتائیں لولش تبئی تہا، تم خود اس کو کیوں نہیں چن سکتے، ٹھیک ہے، یعنی معجزہ خود تم کیوں نہیں دکھا سکتے۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحا الی من ربی، بے شک میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی جو بات مجھے رب کی طرف سے وحی کر کے بتائی جاتی ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں، اپنے من سے میں معجزہ تم کو دکھانے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، ہے نا، یہ تمہارے رب کی جانب سے کیا ہے، بصائر کا خزینہ، بصائر مطلب دلائل، ہے نا، دلائل کا خزانہ ہے۔ بصائر سے یہاں پہ کیا مراد ہے، القرآن، ٹھیک ہے، یعنی کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ کر کے، ٹھیک ہے، جادو دکھاؤ کچھ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے، دیکھو یہ میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، بھیجا گیا ہے، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور یہی قرآن جو ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے خزانہ ہے۔ کیسا خزانہ ہے کہ تم اگر اس پہ عمل کرو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، اگر عمل نہیں کرو گے تو جہنم چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بتائیں کلیئر ہے آواز؟ تھوڑا سا نیٹ ورک میرا جی بھی ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی، اور یہ کیا ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معجزہ کیا ہے، قرآن ہے، تو یہی قرآن معجزہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے نا۔ چلے یہاں پہ وہی ہے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ بِآيَةٍ مِّمَّا اقْتَرَحُوا، یعنی اہل مکہ جو معجزہ مانگتے تھے، اقتراح یقترحوا کے معنی کیا ہوتا ہے، مشورہ کرنا، ہے نا، اقتراح کے معنی چننا بھی ہوتا ہے یا مطالبہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو جس معجزے کا اہل مکہ مطالبہ کرتے تھے، جب ان کے پاس وہ معجزہ نہیں آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ نہیں دکھاتے تھے ان کو، تو وہ لوگ کہتے تھے لولا هل اجتبیتها ای انشأتها من قبل نفسک، یعنی تم نے اپنے آپ سے ہی کیوں نہیں اس معجزے کو پیدا کر دیا۔ قل لہم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ ولیس لی ان آتی من عند نفسی بشیء، اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کروں تمہارے سامنے، ہے نا، اپنی طرف سے کوئی چیز تم کو دکھاؤں۔ ھذا القرآن بصائر حجج، یہ جو قرآن ہے یہ دلیل ہے اللہ کی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم لوگ اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا أَيْ اسْكُتُوا، اور خاموش رہو، ہے نا، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت اللہ نازل فرمائی تھی اس وجہ سے کہ قرآن جب پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا، تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، چلانا شروع کر دیتے، خوب زور زور سے، ہے نا، خوب زور زور سے چلاتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچے، سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ای اسکتوا ای اصمتوا، ہے نا، خاموش رہو، بالکل خاموشی سے سنو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ چلیں پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو اپنے رب کا، ٹھیک ہے، تضرعا، اپنے دل میں ذکر کیا کرو، تضرعا، رو کر کے، ہے نا، یعنی جھک کر کے بالکل، وخیفتن، اور چپ کے ڈر کر کے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اور تسللا تضرعا، گریا کر کے، رو دھو کر کے اللہ کا ذکر کیا کرو، ودون الجہر من القول، اور دھیرے دھیرے، یعنی جو ذکر کیا کرو بہت چلا کر کے نہیں، دون الجہری، ہے نا،
जहरुन माने क्या होता है बताएं? जहरुन सिर्रुन का अपोजिट है ना। सिर्रुन माने होता है चुपके चुपके, और जहरुन माने क्या होता है? चिल्ला करके, एलानिया। बिल्कुल, हाँ, एलानिया। वदून अल जहरी मिनल कौल, बगैर चिल्लाए हुए, यानी धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र करो। बिल गुदुव्वी वल आसाली, सुबह को भी और शाम को भी। गुदुव्वन माना हो अस्सुबह, अल आसाल माना हो अल मसाउ, है ना। यहाँ देखें लिखा हो अवाइलन नहार व अवाखिरी, यानी दिन के शुरुआती हिस्से में भी और दिन के आखिरी हिस्से में भी, दोनों वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और तुम गाफिल लोगों में से मत बन जाओ, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, उनमें से मत बनो। ठीक है। फिर अल्लाह ने फरमाया ये सजदे की आयत है, लिहाजा आप लोग जो है ना सजदा कर लीजिएगा। ठीक है। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यस्जुदून, यकीनन जो लोग अपने रब के नजदीक ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, उसकी इबादत के सामने तकब्बुर नहीं करते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करते हुए तकब्बुर जाहिर नहीं करते हैं, है ना। जैसे शैतान ने किया था, शैतान ने क्या किया था? यतकब्बरून, यानी इबादत थी, अल्लाह की इबादत से तकब्बुर का इजहार, नहीं हम नहीं करेंगे, हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे। तो जो लोग तकब्बुर नहीं करते हैं, वह युसब्बिहूनहु, और उसकी तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला की, व लहू यस्जुदून, और उसके सामने सजदा करते हैं, है ना। तो ये लोग क्या है? कामयाब है। गाफिल कौन लोग नहीं है? बेशक वो लोग जो अपने रब की इबादत करते वक्त तकब्बुर जाहिर नहीं करते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं और उसके सामने सजदा करते हैं, ये लोग गाफिल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इंद रब्बिका से मुराद कहते हैं कि अल मलाइका है। कौन मुराद है? अल मलाइका। ला यस्तकबिरून अय यतकब्बरून अन इबादती, ये हमेशा अल्लाह के सामने हाजिर रहते हैं, मलाइका जो होते हैं, है ना, और तकब्बुर नहीं करते हैं। व युसब्बिहूनहु अय युनज़िहूनहु अम्मा ला यलीक़ु बिही। ठीक है। तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह बयान करने का मतलब क्या होता है बताएं कोई? एनीवन, पाकी कोई बयान बताए? करना। बस सुबह हाँ, शाम अल्लाह का जिक्र करना। नहीं, तस्बीह बयान करने का मतलब होता है अल्लाह को पाक बताना, अल्लाह को ऐब से पाक बताना। समझ रहे हैं कि अल्लाह के अंदर कोई ऐब, दुनिया में जितने उयूब हैं, जितनी तरह के ऐब हैं, अल्लाह सबसे पाक है, अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं है। इस बात के बयान करने को तस्बीह कहते हैं। समझ गए जी? ठीक इसीलिए है। युसब्बिहूना के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? युनज़्ज़िहूना, नज़्ज़ है युनज़्ज़िहु, पाकी बयान करना, है ना, अल्लाह को तमाम उयूब से पाक बताना कि जो अल्लाह की जात है वो सबसे पाक है। वलहू यस्जुदून अय यखुस्सूनहु बिल खुशूइ वल इबादती, उसके सामने झुके रहते हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने सजदा करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सूरह आराफ था वो माशाल्लाह आज कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो सूरह आराफ हमारा कंप्लीट हो गया आज, और आप लोग सजदा कर लीजिएगा क्योंकि ये सजदे वाली आयत है, ये है ना। कुरान का सबसे पहला सजदा यही है 14 सजदों में। और अब एक बार आप लोग जितने नोट्स हैं इसके, उसको रिपीट एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और मैंने कोशिश की कि जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताने की कोशिश की है, और है ना, आप लोग एक बार खुद से भी इसको पढ़ लीजिएगा। सर इसका पूरा पीडीएफ एक मरतबा भेज दीजिएगा तो। पीडीएफ हमने भेजा है, आज ही तो भेजा है ग्रुप में। पीडीएफ किया हुआ है तो आज दिया है सर ने। हाँ, पीडीएफ आज भेजा है, लेकिन ये जो मैं बीच बीच में लिखता हूँ ये सारा उस पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ रहता है जो मैंने ग्रुप में ठीक भेजा है है। आपको। ठीक है। तो ये चीजें, आएगा क्या क्या नहीं कहे। जी ठीक है ये जो लिखे ये हैं ये कागज वाला लगा हुआ है, ठीक है। जगह जगह पर याद है जिन्हें क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, इस पहचान के लिए ठीक है। ठीक है। चलो, तो कल इंशाल्लाह हम लोग सूरह हुजरात भी कंप्लीट कर लेंगे, कल पूरा ही पढ़ लेंगे सूरह हुजरात एक ही बार में, और फिर हम लोग हदीस शुरू करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। 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 चलो, सर बहुत प्रोस का तो पीडीएफ नहीं मिला अभी तक। रोज का नहीं दिया अभी तक, चलिए पूरी